اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی تو ہیں، نعمان بھائی بھی ہیں، جمیل بھائی بھی ہیں، محمد جاوید بھائی، جاوید بھائی نہیں ہیں، افضال بھائی، اشرف بھائی، جاوید بھائی تھے تو ابھی بیٹھے ہوئے یا پتہ نہیں کہاں گئے۔ 17 تاریخ ہے آج نا۔ الی الیمین او الیسار، سیدھے ہاتھ کی طرف یا الٹے ہاتھ کی طرف۔ یمین سیدھا ہاتھ اور یسار الٹا ہاتھ، اور شمال بھی کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو، شمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ اگر شمالین کہتے ہیں تو اس کو کیا جنوبین کہتے ہیں؟ نہیں، ویسے بس الٹے کو شمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ الٹے کو ہاں، یسار و شمال، الٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابتدا سے کتاب و قلم، تو اشارات پڑھے، ہادہ، ذاکا، ذالکا، ہادہی، تلکا، تلکا، ہازانی، زانی کا، ہاتانی، تانی کا، 2 کے لیے، پھر 3 یا اس سے زیادہ کے لیے ہازہی، تلکا، ہادہی، تلکا، اور جاندار میں ہا اولائی، اولائی کا، ہا اولائی، اولائی کا۔ پھر ہم ضمیروں پہ آ گئے، میں ایک مرد، میں ایک عورت، انا، ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، نحنو، تم ایک مرد، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، پھر وہ ایک مرد، ہوا، 2 مرد، ہما، 3 یا اس سے زیادہ، ہم، وہ ایک عورت، ہیا، ہما، ہننا، اس طرح۔ پھر ہم نے حروف جارہ پڑھے، موصوف صفت پڑھے، الوان، رنگ پڑھے، حروف جارہ بھی پڑھ لیے۔ پھر ہم آگے فعل ماضی پہ۔ فعل ماضی مثبت، فعلا، اس ایک مرد نے کام کیا، فعل خود کام ہوتا ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ ہو جائے گا۔ ما فعلا، اس ایک مرد نے کام نہیں کیا، ما فعلا، ان 2 مردوں نے کام نہیں کیا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتم، ما فعلنا، یہ ہو جائیں گے۔ مضارع پہ آ گئے، یعنی کہ اس وقت، فی الحال، حال اور مستقبل کے لیے یہ صیغے عربی کے استعمال ہوتے ہیں۔ یفعلو، مثبت میں، وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، یفعلنا، تفعلنا۔ افعلو، نفعلو، نہیں، وہ ایک مرد کام کرتا، کر رہا ہے، نہیں کرے گا۔ لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعلوا، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ یہ 14 صیغے ہو گئے۔ اب اسی پہ ہاں، ماں سے اور لا سے۔ اب اسی کو ہم نے آگے چل رہے ہیں، یہ سارے جو ہو گئے اس سے آگے بڑھیں گے۔ التلمیذ فی المدرسہ، یہی ہے نا۔ الدرس الثامن والثلاثون، دیکھیں 38واں سبق، ثامن 8، ثلاثون 30، 38 لیسن نمبر، رقم الورقہ صفحہ نمبر، ثلاثہ 70، 73 ہے نا، یہ 83 ہے، ہاں، 80، 83، 83، ٹھیک ہے۔ خالد تلمیذ نشیط،
खालिद चुस्त शागिर्द है। हाँ चुस्त यानी कि चौबंद, चाको चौबंद, चुस्त है, ऐसा शागिर्द है जो हर वक्त क्लास में भी चुस्त नज़र आता है, एक्टिव एक्टिव नज़र आता है। यक़ूमु फ़ी सबाहिल बाकिर, वो उठता है सुबह में। हाँ यक़ूमु ये फ़ेल मुज़ारे का पहला सीगा है, ये यक़ूमु वो जा उठता है, खड़ा होता है, फ़ी सबाहिल बाकिर, बाकिर जल्दी, फिर सबाई सुबह में, सुबह सवेरे जल्दी सुबह सवेरे जल्दी उठता है। हाँ वयतवद्दउ, और वज़ू करता है। और वज़ू करता है। तो वद्दअ युवद्दिउ, तवद्दउ, ठीक है ना, यतवद्दउ, तवद्दअ यतवद्दउ, वज़ू करना, वो वज़ू करता है। व युसल्ली फिल मस्जिद, और वो नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में। हाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। वयतलुल क़ुरआन अल करीम, और वो तिलावत करता है कुरान करीम की। कुरान करीम की तिलावत करता है। थुम्मा यअख़ुज़ुल कुतुब व युसल्लिमु अला उम्मिही व अबीही, फिर वो उठाता है अपनी किताब में और वालिदैन पर सलामती भेजता है। हाँ वयज़हबु इलल मदरसा, और वो जाता है मदरसे की तरफ। हाँ मदरसे की जानिब, मदरसे की तरफ वो जाता है। हुवा यतअल्लमु फ़िस्सफ़िल अव्वल, वो तालीम हासिल करता है अव्वल सफ में बैठ कर। हाँ यदखुलु फ़िल फ़स्ल, वो दाखिल होता है क्लास में। हाँ फसल कहते हैं क्लास को। व युसल्लिमु अला उस्ताज़िही, और वो सलामती भेजता है उस्तादों पर। हाँ सलाम करता है यानी कि। वयजलिसु बिअदबिन, और वो बादब बैठता है। अदब के साथ बैठता है, ठीक है। वयस्तमिउ इलल उस्ताद, और वो उस्ताद की बातें गौर से सुनता है। हाँ समिया यस्माउ होता है सुनना, और ये है बाबे इस्तिफ़ाल से इस्तमा यस्तमिउ, यानी कि और ज़्यादा खुद गौर से सुनना, जिस सुनने के अंदर क्या हो, जाती हो, यानी कि ज़्यादा गौर से एहतमाम के साथ सुने, तो उस सुनने को गोया फिर यूँ कहते हैं, ठीक है ना। चलें आगे। वला यल्तफितु, हाँ वला यल्तफित, चलें पढ़ें। वला यल्तफितु इलल यमीनी अबिल यसारी, और वो इधर उधर नहीं देखता है, ना सीधी तरफ ना उल्टी तरफ। हाँ ना इल्तफात करता है सीधी जानिब ना उल्टी जानिब, यानी कि बार बार इधर उधर घूम फिर के देखना, ना घुमा फिरा के। सुआल व जवाब। मन अंत या खालिद, अना तिलमीज़ुन नशीतुन, मैं तो चुस्त तालिब इल्म हूँ। कौन हो तुम्हें खालिद? मता तक़ूमु, कब तुम उठते हो। मता माना होता है कब, कब? तक़ूमु तुम उठते हो, तुम कब जागते हो। अक़ूमु फ़ी सबाहिल बाकिर, मैं जागता हूँ सुबह में जल्दी। चले भाई, जल्दी। हाँ सुबह सवेरे। अयना तुसल्ली, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ कहाँ, कहाँ नमाज पढ़ते हो? कहाँ तुम नमाज पढ़ते हो, कहाँ। फिल मस्जिद, हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ मस्जिद में। उसल्ली फिल मस्जिद, हल तत्लुअल, उसल्ली हल तत्लुअल कुरान अल करीम, क्या तुम कुरान की तिलावत करते हो? कुरान हाँ। करीम की तिलावत करते हो? हाँ नाम, जी हाँ। उतलू, अतलु, हाँ अतलुअल, कुरान अल करीम, हाँ मैं तिलावत करता हूँ कुरान करीम की। हाँ। हल तुसल्लिमु अला उस्तादिक, क्या तुम उस्तादों को सलाम करते हो? हाँ नाम उसल्लिमु अला उस्तादी, जी हाँ, मैं उस्तादों को सलाम करता हूँ। क्या तुम अपने उस्ताद को सलाम करते हो? जी हाँ मैं अपने उस्ताद को सलाम करता हूँ। ऊपर वाला बोले, ऊपर वाला नहीं पढ़ा। हाँ। मता तज़हबु इलल मदरसा, कब जाते हो मदरसे की तरफ? अज़हबु, अज़हबु इलल मदरसा मुबक्किरन, 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 मुबक्किरन क्या है? जल्दी, सुबह में, सुबह सवेरे को, जल्दी को। ये भी वही है, बाकिर मुबक्किरन एक ही बात है। मैं जाता हूँ मदरसे की तरफ जल्दी, सुबह जल्दी। सुबह में जल्दी। कैफ़ तजलिसु फिल फज़्ल, कैसे बैठते हो तुम क्लास में? मुजलिसु, अजलिसु, अजलिसु,
अजलिसु फिल फस्ल बिअदबिन, मैं बैठता हूँ क्लास में अदब से। मता तऊदु इलल बैति, कब मता कब, जाते हो? कब तऊदु मता जाते हो? कब, हाँ कब तुम लौटते हो। लौटते हो? आदा यऊदु, आदा लौटना। कब लौटते हो घर की तरफ? अऊदु इलल बैति बिल मसाई, मैं लौटता हूँ घर की तरफ शाम में। हाँ मता तनामु, कब सोते हो? हाँ अनामा बादिल इशा, मैं सोता हूँ इशा के बाद। हाँ। अब चले आगे, तर्जुम बिल अरबिया, अरबी में तर्जुमा करना है जी। यहाँ पे आगे ये मदरसे का चपरासी है, ठीक है ना। तो हादा खादिमुल मदरसा, हादा खादिमुल मदरसा, ये चपरासी है मदरसे के, ये नेक आदमी है। 54 सफ़ा नंबर 84, 54 हादा रिजालुन सालिह, हादा रजुलन, रजुलुन सालिह, रिजालुन तो जमा होगी ना। हादा रजुलन सालिह, ये नेक आदमी है, भला आदमी है, सालिह बंदा है, नमाज की पाबंदी करता है। युवाज़िबु सला, वाज़बा युवाज़िबु, पाबंदी करना, मुवाज़बत इख्तियार करना। वाजिब, हाँ वाज़बा युवाज़िबु, ज़ुआ आता है इसमें, तो युवाज़िबु सला, नमाज की पाबंदी करता है, सच्चाई और अमानतदारी के साथ काम करता है। हाँ जी, सच्चाई को तो हम क्या कहते हैं, सादिक़, और अमानतदारी अमीन। तो के साथ काम करता है, साथ काम करने के लिए तो लाम आता है। काम करने को क्या कहते हैं, फ़ाला यफ़अलु से, और अमला भी कहते हैं काम करना। ये अमली हो जाएगा। हाँ, लियामल बिस्सिद्क़ि वल अमाना, अमानत। हाँ लियामल काम करता है, कैसे? हाँ लियामल बिस्सिद्क़ि, बिस्सिद्क़ि, बिस्सिद्क़ि वल अमाना, सच्चाई और अमानतदारी के साथ। सच्चे दिल से कहते हैं ना, ठीक है ना, बिलक़ल्बि, तो बिस्सिद्क़ि वल अमाना, सच्चाई और अमानतदारी के साथ। लियामल काम करता है वो किस चीज़ के साथ, अमानत और सच्चाई के साथ। सुबह सवेरे दर्सगाहें खोलता है, खोलने को कहते हैं हम फ़तह यफ़तहु से। हाँ जी, हाँ ये क्या है, सुबह सवेरे दर्सगाहें खोलता है। युफ़त्तिहुल भी कह सकते हैं, हाँ यफ़्तहुल भी कह सकते हैं, सही है। यफ़्तहुल फ़ुसूला, हाँ फिर सबाही बाकिरन, सुबह सवेरे में, फिर सबाही बाकिरन, या सबाहन भी कहते हैं सुबह के वक्त। और खोलने को क्या कहते हैं, यफ़्तहु, फ़तहा यफ़्तहु, फ़ुसूल दर्सगाहें, फ़स्लुन एक दर्सगाह, और उन्हें साफ करता है। नज़्ज़फ़ युनज़्ज़िफ़ु, साफ करना, व युनज़्ज़िफ़ुहा, हाँ व युनज़्ज़िफ़ु, और साफ करता है, हाँ उन सबको। तो वो जमा हो गई तो मुअन्नस हो गई, जमा के लिए हम इशारा भी मुअन्नस लाते हैं। फ़ुसूल जमा है ना, तो उसकी तरफ जब इशारा होगा तो मुअन्नस की ज़मीर हा से होगा। हा ज़मीर किधर आती है, इस जगह पे आती है ना हा ज़मीर, यहाँ इधर चौथे नंबर पे हा। चौथा नहीं, ज़मीर तो हम अना से शुरू कर रहे होते हैं, तो अना नहनु, और या का, या ना और का कुमा को, फिर इस तरह, तो इस तरह 12वें नंबर पे आती है। तो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, युनज़्ज़िफ़ुहा, नज़्ज़फ़ युनज़्ज़िफ़ु, साफ करना, और उनको करता है तो हा, फ़ुसूल को, यानी फ़ुसूल क्या है, दर्सगाहें, फ़स्ल उनके जमा, और उन्हें साफ़ करता है, हो गया। और घंटी बजाता है,
جرس گھنٹی کو کہتے ہیں، اور بجانے کو کیا کہتے ہیں؟ دقا یا دکھو، دقا یا دکھو بجانا، دقل باب دروازہ بجاتا ہے، ہاں یا دقل باب دروازہ بجا رہا ہے، دقا یا دقل تو یا دقل و یا دقل جرسا، کہاں چلا گیا؟ صفائی بند ہو رہا ہے بابا، چلے بھائی آگے، ہاں آگے کیا ہے؟ اور گھنٹی بجاتا ہے شام کو، درس گاہیں بند کرتا ہے، شام کو تو مساءً کہتے ہیں، اور بند کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَ یغلق، یغلق سے بھی آتا ہے، ہاں وَیُغْلِقُ الْفُصُولَ فی مساءً شام پہ، ٹھیک ہے نا، وَیَغْلِقُ الْفُصُولَ فی مساءً، مساءً شام، فی میں، یغلق بند کرتا ہے، وَیَغْلِقُ اور بند کرتا ہے، الفصول درس گاہوں کو، فی مساءً شام کے وقت میں، وہ دن رات اخلاص کے ساتھ مدرسے کی خدمت کرتا ہے، ہاں دن رات کو لیل و نہار کہتے ہیں نا، لیلاً و نہاراً، اخلاص کے ساتھ مدرسے کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ خدم یخدم، خدم یخدم، یخدم المدرسۃ بلیل و نہار باخلاص، لیلا و نہارا باخلاص، یخدم المدرسۃ لیلا و نہارا باخلاص، بات سمجھ رہے ہیں؟ یخدم المدرسہ لیلا و نہارا باخلاص، فی تو ہوگا اخلاص میں کرتا ہے، بے اخلاص اخلاص کے ساتھ، سے کے ساتھ کے لیے با استعمال ہوتا ہے نا، جوڑنے کے لیے، یخدم المدرسۃ لیلا و نہارا باخلاص، ٹھیک ہے نا، صبح و شام، چلے جی ہاں اب ترجمہ کریں بھائی، ایک ایک لائن کا کر لیں تینوں چاروں، محمود ولد نشیط، ہاں محمود چست لڑکا ہے، چلیں آگے، یاخذ سلۃ صباحا، یاخذ السلۃ صباحا، وہ لے کے جاتا ہے ٹوکری صبح، ہاں صبح سویرے ٹوکری لے کے جاتا ہے صبح کو، ویخرج من البیت، وہ گھر سے نکلتا ہے وہ گھر سے، اور ویذهب الی السوق، اور وہ جاتا ہے بازار کی طرف، ہاں چلے جمیل بھائی آگے کریں، ویذهب الی سوق اللحم، اور وہ جاتا ہے بازار کی طرف، کون سے بازار کی طرف؟ لحمی، گوشت بازار، گوشت گوشت کے مارکیٹ، گوشت مارکیٹ جاتا ہے، یعنی لیاقت آباد مارکیٹ، گوشت مارکیٹ، فیشتری لحما، پھر خریدتا ہے، اشترا یشتری خریدنا، ہاں پھر گوشت خریدتا ہے، ثم یذهب الی، ثم مانا پھر، یذهب جاتا ہے، الی کی طرف، سوق الخضروات، خضروات سبزیاں، سبزی مارکیٹ، سبزی بازار جاتا ہے، فیشتری خضرتن، فیشتری پھر خریدتا ہے، سبزی مارکیٹ گیا تو کیا خریدے گا؟ سبزی خریدے گا، سبزی خریدتا ہے، وفاقیاتن، اور سبزی مارکیٹ میں پھل بھی ملتے ہیں، سبزی مارکیٹ خریدتا ہے اور پھل خریدتا ہے، سبزی مارکیٹ نہیں خریدتا، سبزیاں، سبزی خریدتا سبزی ہے مارکیٹ میں سبزی خریدی اور پھل، پھل، کیونکہ عام طور پہ سبزی مارکیٹ میں پھل بھی ہوتے ہیں، چلے جی
نہیں پہلے وَيَضَعُهَا فِي السِّلَّةِ، یہ تو کریں وَيَضَعُهَا فِي السِّلَّةِ، سلہ انہوں نے کیا تھا ٹوکری، اور یضعُهَا جب اس نے خیر پھل اور وہ خرید لیے تو کیا کرے گا؟ وہیں پہ کھانا شروع کر دیں گے. گھر جا کے کیوں کھائے گا؟ ابھی تناول تو آگے آ رہا ہے. نہیں نا، پہلے یہ اس کا ہوگا نا. ابھی تو اس نے خریدی ہے، اس کے ہاتھ میں، تو اب ٹوکری کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہاں وَيَضَعُهَا، نہیں نا، پہلے اس کا کرے گا وَيَضَعُهَا. ضَعَ يَضَعُ، وَضَعَ يَضَعُ رکھنا، اور اس کو رکھا فی السلۃ، کس میں رکھا؟ فی السلہ میں، ٹوکری میں. ہاں، جو پھل اور فروٹ لیا اس کو اس نے ٹوکری میں رکھا. ثم، پھر، ٹھیک ہے. ہاں، یرجع الی بیتی، اپنے گھر کی طرف لوٹا، واپس گیا گھر. وَيَتَنَاوَلُ، ہاں اس نے تناول کیا فطورا. فطورا کس کو کہتے ہیں؟ کھانا، کھانا تناول کیا. ہاں وَيَشْرَبُ الْحَلِيبَ، تم نے نہیں، اور اس نے پیا دودھ. یذہب، یذہب نہیں، اور پھر پھر وہ مدرسے کی طرف گیا، یعنی کھا پی کے پھر مدرسے گئے، خالی پیٹ نہیں جانے دیا اس کی والدہ نے. یہ مطلب ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ یہاں تک تو مشق تو سمجھ آ گئی نا اس کی، یا کچھ تھوڑی تھوڑی تو سمجھ آئی ہوگی. دوبارہ کریں گے کل، ان دونوں سبق کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں فقہ کریں ابھی، کل یہ مطلب یہ کریں گے، اور اس سے اگلا والا جو مؤنث ہے نا، یا دو تلمیذان والا ہے، دونوں کو ایک ساتھ کر لیں گے. چلیں آپ فقہ دیکھ لیں. ہاں وہ پانی آ رہا ہے آج نا، رات سے پانی چلنا جاری ہونا شروع ہو گیا. کل بھی بتا دیا تھا نا، اصل میں آنکھوں سے پانی جاری ہونا، ناک سے جاری ہونا. پھر یہاں بھی پانی کا ہی بیان چل رہا ہے کب سے، پانی پانی ہو گیا. اور کنویں کا بیان تھا، پھر ہم آ گئے تھے سوکھے کے بیان پہ، تیمم کا بیان دیکھا، مستعمل پانی چل رہا تھا، پھر اس میں جھوٹے پانی کا معاملہ آ گیا تھا. یہاں پہ ہم نے اب سمجھنا تھا، جانوروں کے پسینے کا حکم ہو گیا تھا، تیمم کی سنتیں ہو گئی تھی. اب تیمم کے چند مسائل یہ بھی میرا خیال ہے ہم نے کر لیے تھے. چمڑے کے موضوع کا مسح کرنے کا بیان یہ بھی ہو گیا تھا، اچھا خاصا ہو گیا تھا. صفحہ نمبر 60 سے 61 تک پہنچ گئے تھے. پھٹے ہوئے موضوع کا بیان یہ سمجھنا تھا. ایک تو کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے بتا دیا تھا، کہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جن پر صرف مسح ہو سکتا ہے، باقی جو کپڑے کے موزے ہیں یا اس کے علاوہ کسی چیز کے موزے ہیں، فوم وغیرہ کے، اس طرح ان پہ مسح نہیں ہوتا. یہ خالص جو چمڑا ہوتا ہے نا، اس کے صرف موضوع پہ مسح جائز ہوتا ہے کرنا. اور جو مروجہ اونی سوتی جرابوں ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں مذکورہ بالا اوصاف نہیں پائے جاتے. کون سے؟ کہ ان کو بغیر جوتے کے پہن کر کم از کم 3 شرعی میل 5 کلومیٹر 486 میٹر اور 40 سینٹی میٹر چلنا ممکن ہو، اتنے میں وہ نہ پھٹ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ چمڑا صحیح ہے. پنڈلی پر بغیر باندھے ٹھہرے رہے، ان میں سے پاؤں کی جلد نظر نہ آتی ہو، پانی چھن کر پاؤں تک نہ پہنچتا ہو، چمڑا نہیں پہنچنے دیتا ظاہر ہے، تو مروجہ انہیں سواتی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا کہ ان میں مذکورہ والا اوصاف نہیں پائے جاتے. پھٹے ہوئے موزے کا حکم کیا ہے؟ کہ جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو یا اس کی سلائی اتنی کھل گئی ہو کہ چلنے میں پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر کھل جاتا ہو، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے. اور اگر اس سے کم کھلتا ہو تو مسح جائز ہوگا.
तीन छोटी होगा चमड़े का, ये लाजमी है। तीन छोटी उंगलियों का एतबार उस वक्त है जब मोज़ा उंगलियों की जानिब से फटा हुआ ना हो बल्कि किसी और जगह से फटा हुआ हो, और अगर उंगलियों की जानिब से फटा हुआ हो तो उस वक्त उन उंगलियों का एतबार होगा जिनकी जानिब से फटा हुआ है। यानी छोटी उंगलियों की तरफ से फटा है तो छोटी तीन का ही एतबार होगा, बड़ी की जानिब से फटा है तो बड़ों का ही एतबार होगा। अगर एक मोज़ा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो फटन का मजमूआ तीन छोटी उंगलियों के बराबर हो तो मसा जायज़ नहीं होगा, और अगर इससे कम हो तो मसा जायज़ हो जाएगा। ये याद रखने की बात है। और अगर दोनों मोज़े कई जगह से फटे हुए हैं तो तीन उंगलियों का एतबार हर मोज़े में अलग अलग होगा, दोनों का मिला के एक दफ़ा तीन उंगलियों का नहीं होगा। लिहाजा अगर दोनों मोज़ों की मजमूई फटन तीन उंगलियों के बराबर हो लेकिन हर एक की फटन तीन उंगलियों की मिकदार से कम हो तो मसा जायज़ हो जाएगा। यानी कि दोनों मोज़े अलग अलग फटे हुए हैं तो टोटल 6 उंगलियों का दोनों में पट्टी और पलस्तर पर मसा करने का हुक्म। जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर वज़ू के आज़ा में से किसी उस पर ज़ख़म वग़ैरह की वजह से पट्टी बंधी हुई हो और पट्टी खोलना नुकसान दह हो या खोलना बांधना बहुत मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में पट्टी पर मसा कर ले, और पूरी पट्टी पर मसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आधी पट्टी से ज़ायद पर भी उसने मसा कर लिया तब भी काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और अगर पट्टी खोलना नुकसानदेह ना हो और ना ही पट्टी खोलना बांधना बहुत मुश्किल हो तो पट्टी खोल कर ज़ख़म को धोए, जबकि ज़ख़म को धोने में कोई हरज भी ना हो। और अगर ज़ख़म को धोना नुकसानदेह हो तो ज़ख़म पर मसा कर ले, गीला पानी से हाथ फेर ले। और अगर ज़ख़म पर मसा करना भी नुकसानदेह हो तो पट्टी पर मसा कर ले, और अगर पट्टी पर मसा करना भी नुकसानदेह तो मसा भी ना करे, उसके बग़ैर वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। ये शरीयत ने इजाज़त दी। जब इस कदर सख्त मामला हो कि बिल्कुल भाई नुकसानदेह इस तरह के अगर पट्टी ऐसी बारीक उसने बांधी है कि अगर उसके ऊपर भी मसा करेगा गीले हाथ का तो वो कह रहा है कि भाई ये आपके जो है ना पट्टी को भी ख़राब कर देगी, नरमी से उसकी जो नमी होगी ना उससे ये ज़ख़म को भी ख़राब करेगी, पट्टी भी ख़राब हो जाएगी, तो सड़न आ जाएगी या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। इसको सूखा रहना ज़रूरी है, ऐसा ज़ख़म है तो फिर जो है ना करे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंसान बड़ा हो जाता है, ख़तना नहीं हुई, अब वो ख़तना कराता है, मजबूरी है। तो अब उस सूरत में कहते हैं कि पट्टी की जो लगी है अब इसके ऊपर भी कोई गीली चीज़ ना लगे, क्योंकि वो खाल ऐसी नरम है ना तो नुकसान करेगी, तो ये मजबूरी होती है। फिर वो बग़ैर उसके भी गुस्ल भी कर लेगा, उस जगह को गीले किए बग़ैर उसने मतलब उधर थैली चढ़ा दी थी, पूरा गुस्ल कर लिया तो हो जाएगा, ये होता है। और अगर पट्टी पर मसा करना भी नुकसानदेह तो मसा भी ना करे, उसको बग़ैर वज़ू मुकम्मल हो जाएगा उसके बग़ैर भी। अगर ज़ख़म ठीक होने से पहले पट्टी उतर गई और दोबारा बांध दी या पट्टी तब्दील कर दी तो मसा बरकरार है, दोबारा मसा करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे वो चमड़े के जूत जो आपके वो थे मोज़े वो वाला मामला नहीं है। अगर ज़ख़म ठीक होने के बाद पट्टी उतर गई तो मसा टूट गया, क्योंकि ज़ख़म ही ठीक हो गया। अब सिर्फ उस जगह को धोकर नमाज़ पढ़ सकता है, दोबारा वज़ू करने की पूरी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर ज़ख़म ठीक हो गया और पट्टी ना उतरी हो तो पट्टी को उतार कर उस जगह को धोना ज़रूरी है। अगर ज़ख़म ठीक हुआ पट्टी नहीं उतरी तो पट्टी को उतार कर उस जगह को धोना ज़रूरी होगा, बशर्ते कि पट्टी उतारना नुकसानदेह ना हो। अगर किसी की हड्डी वगैरह टूट गई और प्लस्तर चढ़ा दिया तो उस प्लस्तर पर मसा करना जायज़ है। टोपी, पगड़ी, बुर्का, दस्तानों पर मसा जायज़ नहीं है कि टोपी उतार ही नहीं रहे, हज़रत की शान में कमी आ जाएगी। पगड़ी बंधी हुई है, ऐसी बंधी हुई है जैसे बाज़ दुल्हनों को बांधी हुई होती है, स्टाइलिश। वैसे तो वो सारी ज़िंदगी सर पे टोपी भी रखना पसंद नहीं करते, लेकिन उस दिन इस कदर शरीफ बन जाते हैं कि अभी जैसे इनकी जो है ना सही पिटाई होने वाली है। ये अभी मैंने देखा भी था, एक शेर ने जो है ना अपनी ज़ाती बच्चे को, छोटा बच्चा था वो, चल के ऐसे पंजे मार रहे अब्बा को, खेल रहा है वो, उसको क्या पता है कि ये तो ख़तरनाक चीज़ है भाई, भले बाप है लेकिन उसको ऐसे गुस्सा है, उसने ऐसे हाथ हवा में उठा के ऐसे चलाया ही तो बच्चा तो भाग गया, एकदम बच गया, लेकिन साथ में शेरनी खड़ी उसने जो है ना उठा के उसके मुंह पे मारा हाथ ना शेरनी के,
تو شیر نے یوں ہو گیا بالکل بھیگی بلی بن گئی یوں، یعنی کہ نیچے کے بچے کو مار رہے شرم نہیں آتی تو یہ ہمارے اول تو یہ شیر بھی نہیں ہوتے، داڑھی نہیں ہوتی، شیرنیاں ہوتی ہیں، حالانکہ شیرنی بھی نہیں ہوتے. شیرنی سے بھی یہاں کوئی گیا وہی درجہ ہوتا ہے. لیکن اس دن جو ہے نا ماشاءاللہ ایسے سر پہ پورا ایسا لمبا والا وہ باندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو گھمایا ہوا بھی ہوتا ہے ہاتھوں میں کہ کہیں مطلب ہاتھ بھی نہ کھل جائے نا، ابھی مار لگنی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ہاتھ پیچھے وہاں سے بھی اس کو جو ہے نا پکا ہی باندھ دینا چاہیے اور کمرے میں گھر کے پیچھے سے لات مارے بندہ اور دروازہ بند، اب جاؤ تم اسی قابل تو اس دن پتہ نہیں بڑے بڑے بدماشوں کو نا شریف بننے کا بڑا شوق ہو رہا ہوتا ہے. میں نے خود ایک کو دیکھا جس کا رات کو مطلب 2:30-3 بجے نکاح پڑا ہے، نکاح پڑھوانا ہی بھول گئے تھے. میں نے سنایا تھا نا یہ واقعہ، نکاح پڑھانے ہی بھول گئے. میں نے یہاں سنایا تھا یہ واقعہ، یہ ادھر سخیہ سن پہ ہی ہوا تھا. تو ہال والا ہمارا دوست تھا، اس نے بلا لیا، کال کری تو نیند سے میں اٹھا بڑی مشکلوں سے. خیر اس نے بندہ بھیجا، وہ لے گیا مجھے. جب وہاں ہال میں پہنچے تو وہ دوست ہی تھا ہال کا مالک جو تھا ہمارا، تو اس نے بتایا کہ بھائی آپ نکاح پڑھائیں، پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوا. جب نکاح پڑھا دیا پھر اس نے مجھے بتایا اس وقت یعنی وہ دور تھا جب 3-3 4-4 بجے شادیاں اور گھر جاتے تھے لوگ نا. پرانی بات ہے، 19-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. مجھے 22 سال ہو گئے نکاح پڑھاتے ہوئے. تو بس وہ کھچا کھچ اس وقت لوگ کھانا کھا رہے تھے بھائی، یعنی کھانا اینڈ پہ تھا. کہہ رہے بھائی وہ بس بچی کو نا گاڑی میں بٹھانے تک لے گئے تھے، قرآن اوپر رکھ کے اور سارا کچھ. اور کسی نے بولا کان میں کہ یار ایک کوئی چیز رہ گئی ہے، کم لگ رہی ہے. جیسے بندہ نکل رہا ہوتا ہے سوچتا ہے یار کوئی چیز تو نہیں رہ گئی اس کو آخر میں یاد آتا ہے ابے ہیلمٹ تو رہ گیا. پھر گھر جاتا ہے تو بندے نے کسی نے یاد دلایا کہ کچھ رہ گیا. تو دوسرے نے بولا ابے نکاح تو ہوا ہی نہیں، اور بچی کو روانہ کر رہے تھے لڑکے کے ساتھ. یہ آپ دیکھیں ضلالت، اللہ معاف کرے. سارے رسمیں ہو گئی، سب ناٹک ڈرامہ، سب ناچ گانا ہو گیا پورا. جو سنت فرض ہے، اس کے بغیر تو رشتہ ہی نہیں ہے. دونوں نامیرا میں جا کے وہ سارے حرام کام کر لیتے اور اگر ادھر بستر پہ جا کے یاد آتا تو کیا ہی کمال تھا، کیا فائدہ. پھر بولتا مرد بھی بولتا یار اب چھوڑ، اب کون ملے گا، ابھی نمٹاتے ہیں، کل صبح کر لیں گے مانگ صبح بلا لیں گے. یہ بھی ہوا ہے. یہ خود مجھے ایک بندے نے فون کرا، میں نے اس کو سمجھایا، بھی باہر ملک میں ہی تھا وہ. تو میں نے اس کو سمجھایا بھائی تو جو ہے نا پہلے سے پورا انتظام کرتے، میں پڑھا دوں گا نکاح، کوئی مسئلہ نہیں، تم وہاں پہنچ جانا، میں پڑھا دوں گا. وہ اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، رات کو فون کر رہا ہے مجھے، بھائی ہم تو تیار بیٹھے ہیں بالکل. میں نے بولا پاگل انسان ابھی وقت دیکھو 12 بج رہے ہیں رات کے، ابھی میں کہاں سے تمہارا مسجد کھلواؤں اور میں وہ گواہوں کو بلاؤں تمہارا نکاح پڑھاؤں. نہیں مفتی صاحب ہم تو بس تیار ہیں، دونوں لڑکا لڑکی بند کمرے میں ہوٹل میں. میرا لعنت ہے تمہاری شکل کے یہ رمادہ ہوٹل میں ایسا ہوا ایک دفعہ. یہ تو بڑے قصے ہیں بھرے میں. وہ سامنے اتنی بڑی وہ سینما وہ لگی ہوئی LCD، اس پہ فلمیں چل رہی ہیں. ادھر بیٹھے وہ بول رہے پڑھائیں شروع کریں. لڑکی کی بریزر پڑی ہوئی ہیں، پینٹیاں پڑی ہوئی ہیں سامنے، اور وہ نہائی ہوئی جو ہے نا اندر سے نکاح وہ کہہ رہے پڑھائیں جیسے تماشا ہے. نکاح نارمل ہے. وہ ایک ایجنٹ تھا، اس نے مجھے کہا تھا یار یہ نکاح پڑھا رہا ہے. میں نے پھر شرم دلائی تھوڑی کہ یار یہ عبادت ہوتی ہے نکاح، اس کو بند کرو. ان کو بولو کوئی مناسب کپڑے پہن کے آ کے بیٹھے، دور بٹھاؤ اس کو ادھر پردے میں. میں نے کیا کرنا ہے اس کو، وہیں سے اجازت لے لیں گے. تم ادھر آ کے بیٹھو، کھڑے کھڑے بول رہے ہو نکاح پڑھاؤ، جیسے پتہ نہیں آئس کریم کھلانے کو بول رہے ہو. بازار میں کھڑے ہوئے ہو، بس کرو. مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ سب نکل گیا. یہ فارمیلٹی ہیں، بس پیسے کے چکر میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے پتہ نہیں کہاں سے بات نکل گئے، کہاں چلی گئے. ٹوپی پگڑی پورا ٹوپی
اتار وہ کلے سے وہ ایسا، اور چل بھی نہیں پا رہا ہوتا، اس کی حالت ایسی لوگ پکڑ کے چلا رہے ہوتے، اور بغیرتی اللہ معاف کرے جو ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں مقصد ایک نہیں، اب تو 5 کیمرے مین ہر اینگل سے لڑکی کے، اور اس لڑکے کو ہی دور کر دیتے ہیں، تو نکل گیا جو اس کا اصل شوہر ہے اس کو تو سائڈ ٹوٹے لائن لگا کے وہ کھڑا ہوا انتظار میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی 5 اس اکیلی سے چپک گئے میرا کام پہلے ہی خراب کر رہی ہے، یہ سب بربادی ہے نا، پھر گناہ کی بربادی، اللہ بچائے۔ تو یعنی کہ دیکھیں نا، پھر وہ حیا نکل جاتی ہے نا انسان سے، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا پھر۔ تو کا برقع دستانے سب اتارنے پڑیں گے، پھر اس پہ مسا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب وہ نورانی قاعدہ دیکھیں، تو یہ تماشے تو ہم بہت دیکھتے ہیں نا، اللہ بچائے، ایسے خطرناک ماحول ہو گیا ہے نا۔ نمبر ہے 8، چلیں شروع کریں۔ تختی نمبر 8 یہ حروف مدہ اور لین پر ہے۔ میں نے آپ بتا چکا ہوں پہلے، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں حروف مدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، ساکن مطلب اس پہ جزم ہو، سکون ہو، اور الف ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں اور ان کو ایک الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واو، الف، یا، یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ جب ان کے ساکن ہونے سے پہلے خاص حرکت ہو، یا سے پہلے، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو، ایسے حروف لین ہے۔ وہ کیا ہے؟ واو اور یا۔ حروف لین میں الف نہیں ہے، حروف لین بھی اسی کے ساتھ ہی ہے۔ حروف لین واو اور یا ہے، واو اور یا دونوں ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو یہ لین ہو جاتے ہیں۔ لین بھی نرم پڑھنے کو کہتے ہیں، اور ایک الف کے برابر یہ بھی کھنچتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر سارے حروف مدہ ہیں یا حروف لین ہے اسی پوری تختی میں، اور اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ اس طرح، جیسے با الف زبر با، ایک الف کھینچیں گے، با واو پیش بو، با الف زبر با، کھینچنے کے لیے الف بتانا پڑے گا، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، پہلے زبر پھر پیش پھر زیر پڑھ لیں، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ چلیں اب اسی طرح پڑھیں۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش زو، ضاد یا زیر زی، ضا زو زی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا،
ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر ہی، یا یو ہی. پوری پڑھوں؟ بس 3 لائنیں پڑھیں، آگے چلیں. چلو بھائی اب یہاں سے پڑھو. کھینچو ایک الف کھینچنا پڑے گا. کاف الف زبر، کاف واو پیش، یا زیر، کا کو کی، لام الف زبر، لام واو. پہلے حروفوں کو سب کو بولیں، پھر جو زبر زیر پیش ہے اس کو بولیں. لام واو، یا، لام یا پھر زیر. ہاں. لا لو لی، میم الف زبر. پہلے حروف سارے بولتے ہیں، میم الف بول دیا پھر زبر بولے. ہاں. پھر اسی طرح زیر میں بھی پہلے دونوں حروف بولے، میم یا پھر زیر میم. ہاں. میم یا زیر، میم یا زیر. نون یا، زیر واو پیش، یا زیر، واو یا زیر. ہاں بالکل. اسی طرح نا 2-3 اور صاحب ہیں، وہ مجھے خود بولا انہوں نے، ہم نے سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کئی دنوں سے، ہفتوں سے بول رہے ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی ادھر جڑو، کہہ رہے ہیں ہمیں شرم آ رہی. میں کہا اللہ کے بندے، شرمانے کی کیا بات ہے، پوری دنیا سیکھ رہی ہے اور سب آپ کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے. پھر شرمانے. میں نے کہا میں خود سیکھ رہا ہوں، ان کے بیچ میں بیٹھا ہوں، میں کوئی شرما رہا ہوں؟
یہ تو میں نے اسی لیے کہا نا کہ پہلے بے شرم بن جا پڑے گا, دین کے معاملے میں تو سیکھ جائے گا. نہیں بنے گی جب تک نہیں سیکھ سکتے. بالکل, جتنا آپ یعنی سوال کریں گے سیکھیں گے. حضرت یہ پڑھ لیں آگے, تا واو زبر پڑھیں پھر آگے چلائیں. ہاں ہاں پڑھیں گے کدھر؟ تا واو زبر تو. ہاں پھر یہ حرف لین کی شروع ہو رہی ہے پوری, حرف لین تاؤ پڑھیں گے نا. یہ بھی پوری پڑھیں نا. ہاں نا, اس کو بھی کریں تا واو زبر تو, تا یا زبر تئی, اس طرح. یہ والی اگلی تختے بھی کریں نا, یہ لین ہے نا, یہ مدہ کی ہو گئی, اب لین کی ہے. تاؤ تا یا زبر تئی تاؤ تئی. ہاں اس میں صرف زبر چل رہا ہے. واو زبر سو سا یا زبر سی سو سی. دال واو زبر دو دال یا زبر دئی دو دئی. زال واو زبر زو زال یا زبر زئی زو زئی. را واو زبر رو را یا زبر رئی رو رئی. زا واو زبر زو زا یا زبر زئی زو زئی. سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی. شین واو زبر شو شین یا زبر شئی. صاد واو زبر سو صاد یا زبر سی سو سی. صاد واو زبر دو صاد یا زبر دوئی دو دوئی. طا واو زبر تو طا یا زبر توئی تو توئی. چلیں آگے, چلیے آگے. چلیں زوا سے دو لائنیں کر لیں کم از کم. زوا واو زبر ہاں زبر, زبر ہے, اب زبر ہی زبر ہے. سب پہ زبر ہے. زبر الف کیوں بول رہے ہیں؟ حمزہ دیکھیے جب زبر لگ گیا اب حمزہ ہونا. ای ہاں آپ کا کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھ میرے ایک دم دماغ میں آیا تیرا کیا ہوا, کالی تیرا تو رنگ بھی کالا اور یہی تو جو سب سے زیادہ ٹکرا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آگے یہ بھی ہوتا ہے. او یا زبر ای او ای. واو زبر او آ یا زبر ای او ای. این واو زبر او این یا زبر ای او ای. این واو زبر او این یا زبر ای ای او ای. یہ واو زبر فا 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 واو زبر فا او آ یا زبر ای او ای. واو زبر او آ یا زبر ای او ای. چلیں آگے. کاف سے کاف سے چھوٹی کاف کاف واو زبر کو کاف کاف زبر کاف یا زبر یا تو پڑھو تم نہ پڑھو. کاف یا کا یا زبر کئی کو کئی. کاف زبر کاف واو زبر کو کاف یا زبر کو کئی کو کئی. کاف زبر